بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبینہ تھا۔ سب مجھے پیار سے روبی کہہ کر بلاتے تھے۔ میری عمر 25 سال تھی۔ میں گوری رنگت کی حامل جوان لڑکی تھی۔ جو بھی دیکھتا میری خوبصورتی سے گھائل ہو جاتا۔ اماں ابا کو میری خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں کیا تھا۔ میری پورے خاندان میں بڑی چرچا رہتی تھی۔ ہر کوئی میری تعریفوں کے پل باندھتا تھا، کیونکہ سب مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ باقی لوگوں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی، بہو خوبصورت ہو اور کام بھی گھر کے سارے جانتی ہو۔ آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی لڑکی میں بہت مشکل سے ہی پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ خوبصورت ہوگی تو لاڈلی ہوگی اور گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اگر وہ کم صورت ہوگی تو پورے گھر کو اپنے کندھوں پر چلا رہی ہوگی۔ ایسی ہی آج کل سب کی سوچ تھی، لیکن یہ بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ خاندان بھر کے رشتے ابا کو ویسے بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ ان کو سب لڑکوں کی عادت کا پتہ تھا۔ اس لیے وہ میرا رشتہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر وہ ہوا تھا جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں ذیشان کی آمد ہوئی تھی، جو کہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا، اتنا پیارا کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، اور شاید یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ جب میں سہیلی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اسی وقت ہم دونوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ نظروں سے نظریں چار ہوئی تھی۔ اگر اسے پہلی نظر کی محبت کہا جائے تو کچھ برا نہیں تھا۔ میں لڑکی تھی، اس لیے اپنی حدود جانتی تھی۔ باہر ملاقاتیں کرنے کی بجائے میں نے اسے رشتہ لانے کا کہا، اور اس کا پیار بھی سچا تھا، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کی رضامندی نہ ہونے کے باوجود ان کو میرے لیے راضی کر لیا تھا۔ ابا نے بھی لڑکے کی ساری معلومات لی تھی، جگہ جگہ پتہ کروایا تھا، اور سب کا ہی مثبت جواب تھا۔ پھر ہم دونوں کو ازدواجی رشتے میں باندھ دیا گیا۔ میں ذیشان کی محبت پا کر خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، سب کے سامنے نہ صرف خود مجھے عزت دیتا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی میرے ساتھ غلط کرنے نہیں دیتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ ابا بھی اکثر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ شادی غیروں میں جو کی تھی، لیکن بہت جلد وہ ذیشان سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اب ان کا آنا عید یا شبرات پر ہی ہوتا تھا۔ میری ساس کی عجیب حرکتوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ساس کو میں بالکل پسند نہ تھی۔ انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے کسی اور کو سوچ رکھا، جبکہ ذیشان نے تو مجھے پسند کر لیا تھا۔ تو میری ساس کی عزت اور انا پر گہری چوٹ لگی تھی، جس کا بدلہ شاید وہ مجھ سے بے عزت کر کے لینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو اور وہ پورے خاندان کے سامنے مجھے بے عزت کرے۔ لیکن جب ذیشان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے گھر میں ایک تماشا لگا دیا اور میرے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا، اگر آپ لوگ میری بیوی کو بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں، پھر آپ لوگ رہیں خوشی سے اکیلے یہاں۔ پر ذیشان کے غصے سے کہنے پر سب حیران رہ گئے۔ اسی وقت ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھا، اور اسی وقت میری ساس اچانک بیچ میں آ گئی اور اسے بولی، تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، میں نے آج تک تیری کوئی بات نہیں ڈالی، اور اس کا صلہ تو مجھے یوں دے گا تو مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مت جا میرے بچے، ہم خوش ہیں۔ تیری بیوی سے تو میرا لخت جگر ہے، تیرے لیے میں اسے بھی برداشت کر لوں گی، اور آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گی۔
ساس نے جب اتنا ہی کہا تو میرا شوہر فوراً ماں کے گلے لگ گیا اور ماں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بھی اشارے سے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کے بعد سے تو دنیا اور بھی حسین ہو گئی۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں تو حیران تھی کہ شوہر کی صرف چھوڑ کر جانے کی دھمکی نے ایسا کیا اثر کیا تھا کہ ساس بالکل بدل گئی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، میں اس تبدیلی سے خوش تھی۔ ساس مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن میں اب تک اپنے شوہر کو بچے کی خوشخبری نہیں دے پائی تھی۔ اس کے باوجود اس کے پیار میں ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ جب بھی میں اس بات کو لے کر اداس ہوتی تو وہ مجھے دلاسا دیتا کہ اولاد تو مرد کا نصیب ہے اور پیسہ عورت کا نصیب ہے۔ تمہارے نصیب سے پیسہ تو آ گیا ہے، اب اگر اولاد نہیں آ رہی تو یہ میرا نصیب ہے۔ شوہر کی باتوں سے مجھے کافی حوصلہ ملا تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں اکثر اپنی کمی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کسی عورت سے ایک ڈاکٹر کا پتہ لگا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور اپنا علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں اور میرا شوہر بالکل ٹھیک ہیں، بس جو کورس دیا ہے اس کو پورا کریں تو پوری امید ہے کہ خوشخبری مل جائے گی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر شوہر بھی بہت خوش ہوا، لیکن ساس مجھے کچھ عجیب حرکتیں کرتی نظر آئی۔ وہ رات میں میرے پاس آئی اور بولی، دیکھ بہو، 5 سال گزر گئے، کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ اب بھی تو ڈاکٹرنی کے پاس سے ہو آئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ چھوڑ اور آجا میرے ساتھ۔ مجھے ایک پیرنی کا پتہ لگا ہے جو 5 عورتوں کو دم کرتی ہے تو ان کو اولاد ہو جاتی ہے۔ کل 1 بجے میں تجھے وہاں لے جاؤں گی، تم تیار رہنا۔ ساس نے مجھے اتنے پیار سے کہا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی اور حامی بھر بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کل سے میری زندگی بالکل بدل جانے والی تھی۔ ساس کمرے سے چلی گئی تو میں نے ڈاکٹر کی پہلی خوراک لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ساس مجھے پیرنی کے پاس لے گئی، جو ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ سے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ ساس مجھے لے کر بیٹھ گئی۔ ساس بولی، مجھے آپ کے بارے میں پتہ لگا ہے۔ مجھے آپ پر بہت امید ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گی۔ میں زندگی بھر آپ کی مشکور رہوں گی۔ پیرنی نے مجھے ایک چادر دی اور بولی، باہر تیرے سیدھے ہاتھ پر ایک درخت ہے، وہاں پر یہ چادر اچھے سے پھیلا آنا تاکہ پورا درخت اس سے چھپ جائے، اور یہ عمل تو بغیر کسی کی مدد کے کرے گی۔ میں فوراً چادر لے کر باہر چلی گئی، جبکہ میری ساس وہیں بیٹھی نہ جانے کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے بہت مشکل سے وہ چادر درخت پر پھیلائی اور جب واپس آئی تو وہ عورت میری ساس کو ایک چھوٹی سی پوٹلی پکڑا رہی تھی اور بہت ہی ہلکی آواز میں کچھ بربرا رہی تھی، جس کی مجھے ذرا سمجھ نہ آئی کیونکہ میں ان سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کر ادب سے بیٹھ گئی۔ پیرنی بولی، جو دوا تیری ساس کو دی ہے اس کا باقاعدہ استعمال تجھے خوشخبری سنا دے گا۔ جا، اب چلی جا۔ میں اور میری ساس وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ ساس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور ساس کو اپنے لیے یوں خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ گھر آ کر میں نے شوہر کو ساری بات بتائی تو وہ خود بھی ہنس پڑا اور بولا، ماں کو کرنے دو جو کرتی ہے، اب وہ تمہارے ساتھ صحیح ہو گئی ہے۔ میں نے شوہر کی بات سے اتفاق کیا۔ اب گھر میں سکون رہتا تھا۔ اب روز رات کو ساس خود میرے کمرے میں پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی
اور اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر چلی جاتی۔ مجھے اس حرکت پر کافی حیرت ہوتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب میرا ڈاکٹر والا کورس ختم ہوا تو میں شوہر کے ساتھ چیک اپ کے لیے چلی گئی، اور اس وقت جو خبر ڈاکٹر نے دی اس کو سن کر میری روح لرز گئی، اور میں نے امید ہو کر لوٹ آئی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا اس بار جو ٹیسٹ کروائے ہیں ان کے مطابق میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا کہنا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک مریض کی رپورٹ صاف ہو اور کچھ دنوں بعد خراب آ جائے، لیکن جیسے اوپر والے کی مرضی ہو وہی ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک عورت تھی، میں کیسے اس بات کو بھول جاتی؟ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ ماحول میں اداسی تب دور ہوئی جب میری نند کا رشتہ طے ہو گیا، اور ایک ہی مہینے کے بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ لیکن ایک بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تھی میری ساس کا اپنی بہن کی بیٹی کو میرے شوہر کے قریب کرنا۔ میں ہر چیز غور سے دیکھ رہی تھی، اور شاید میرے شوہر کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ ساس کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب دیکھتے میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے کچھ غلط نہیں سوچ رہی تھی۔ آخر اس کو نسل کا وارث چاہیے تھا، اس لیے میں اس معاملے میں خاموش ہی رہی۔ نند کی شادی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ اب میری ساس روز میرے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ ان کی بھانجی سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن شوہر کی ایک ہی رٹ تھی، جب تک سانسیں ہیں وہ مجھے نہیں چھوڑے گے۔ ان کی اس بات پر ہی میں خوش ہو جاتی تھی، لیکن ساس مجھ سے مزید ناراض رہنے لگی۔ شاید اس لیے کہ میں ان کے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، لیکن ابھی بھی میرا شوہر اور میں ایک بہت بڑی سچائی سے ناواقف تھے۔ ایک دن اچانک سے نند کا فون آیا۔ اس نے پتہ نہیں کیا کہا، شوہر بھاگتے ہوئے گھر سے چلا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میری نند کے شوہر نے اس پر سوتن لا کر بٹھا دی تھی اور غصے میں اسے طلاق دے دی تھی۔ نند کا رو رو کر برا حال تھا، ساس بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر وہ ہمیشہ رونے لگتی۔ پھر ایک دن میری ساس نے خود ہی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ وہ مجھے ایسی دوا دیتی تھی جس کی وجہ سے میں کبھی اولاد پیدا نہ کر سکوں، اور میرا شوہر مجھے طلاق دے کر ان کی بھانجی سے شادی کر لے۔ لیکن میرے شوہر کی مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ ان کی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہو گیا جو انہوں نے میرے لیے سوچا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو اپنی ماں کی سوچ پر بہت دکھ ہوا تھا، لیکن جیسے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے ویسے ہی وہ اپنی ماں سے محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ شادی کے 10 سال بعد مجھے اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا، جسے پا کر میں خوشی سے رو پڑی تھی۔ میری بیٹی کی جب گھر میں آواز گونجنے لگی تو ساس بھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ ہر وقت اپنے کیے پر شرمندہ رہتی تھی، جبکہ ہم اپنی زندگی پر خوش تھے۔